رسول کی بات کو مانو، اور رسول کی بات کو بغیر مانے کوئی اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رسول کی بات کو مانے بغیر کوئی اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ کی خبر یہی رسول پاک نے دیا ہے۔ نماز کی خبر رسول پاک نے دیا، روزے کی خبر رسول پاک نے دیا، زکوٰۃ کی خبر رسول پاک نے دیا، کلمہ پڑھنے کی خبر رسول پاک نے دیا، اسلام کا خبر رسول پاک نے دیا۔ تو ساری بات میں میرا رسول شامل ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر بات میں رسول کو شامل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میرے نبی نہیں بتاتے تو کوئی خدا کو جانتا ہی نہیں۔ خدا خود کہتا ہے، خدا خود کہتا ہے۔ بات اس متعلق چھڑ گئی، وقت نہیں ہے، بس مختصر انداز میں کیجئے، سماعت کیجئے۔ خدا خود کہتا ہے کہ جب میں کسی کو نہیں بنایا تھا، یہاں تک کہ زمین آسمان سورج چاند کائنات مخلوق کسی کو نہیں بنایا، یہاں تک کہ اپنے رسول کو بھی نہیں بنایا۔ اس سے پہلے خدا نے کیا کہا کہ میں نے چاہا کہ لوگ مجھے خدا کہے، لوگ مجھے رحمان کہے، لوگ مجھے خدا سمجھے، اپنا مالک سمجھے۔ تھوڑا پنکھا ادھر گھما دیجئے تو، بس درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے کسی کو نہیں بنایا اس وقت میں کیا تھا؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اور کوئی تھا ہی نہیں تو جانے گا کہاں سے؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، مجھے خدا کہے، رحمان کہے، رحیم کہے، میری بارگاہ میں بھیک مانگے، مجھے میری بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرے اور مجھ سے ڈرے، مجھے مانے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے اپنے نبی کی نور کو پیدا فرما دیا۔ خدا نے کیا کیا کہ لوگ مجھے جانے مانے، تو خدا نے مخلوق بنانے سے پہلے کیا کیا کہ ایک اپنے نور سے ایک نور نکال کے سامنے رکھا اور اس کا نام محمد رکھ دیا اور کہا کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا صنم ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میرا رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اب بنایا، بنا کے رکھا۔ اب خدا کیا کر رہا ہے کہ اپنے نور سے تو نور نکالا، سامنے رکھا، اسی نور کے ٹکڑے کو محمد کہہ دیا، یعنی رسول کو بنا کے تیار کیا۔ اب بار بار خدا اسی نور کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، بار بار کہہ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے وہ نور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ خدا ہو کر کے اس نور کو دیکھتا ہے اور وہ رسول ہو کر کے اس خدا کو دیکھتا ہے، خدا رسول کو دیکھتا ہے اور رسول ہو کے خدا کو دیکھتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلا، جب تک خدا نے چاہا یہ سلسلہ باقی رہا۔ خدا کہتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو بنایا، ہم بنا کے دیکھ رہے ہیں، تو بن کے دیکھو۔
ہم تجھے سجا کے دیکھ رہے ہیں تو سج کے دیکھو، ہم تجھے سوار کے دیکھ رہے ہیں تو سور کے دیکھو۔ اور جس کو خدا سجائے، جس کو خدا سوارے، اس کی صورت کا عالم کیا ہوگا، اس کی سیرت کا عالم کیا ہوگا، اس کا جلوہ کیسا ہوگا، اس کا مخرہ کیسا ہوگا۔ تو میرے دوستو، خدا بنا کے دیکھ رہا تھا، رسول بن کے دیکھ رہے تھے، پھر خدا نے کیا کیا؟ مخلوق کو پیدا فرمایا، آگے مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم نے تجھے بنایا، تو بن کے مجھے دیکھو، میں تجھے دیکھوں گا، تو مجھے دیکھو۔ اللہ و رسول کی محبت اور تعلق دیکھیے کہ خدا بنا کے بار بار دیکھ رہا ہے اور رسول بن کے بار بار خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو خدا نے کہا کہ میرے بندے، مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو، میرے محبوب کے طریقے پر عمل کرو، میرا محبوب جو کہتے ہیں اسی پر عمل کرو، تب مجھ تک پہنچو گے۔ اس لیے کہ ہر بات جو ہم تک آپ تک آئی ہے اسی محبوب کے صدقے میں آئی ہے، اور وہی محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نے خدا کو جانا، ہم نے خدا کو مانا، اسی رسول کے کہنے پر مانا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اسے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اسے خدا مان لیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے خدا کو جو مانا ہے وہ رسول کے کہنے پر مانا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ رسول کے کہنے پر، ہم نے جو ایمان لایا ہے وہ رسول کے کہنے پر۔ تو ساری بات جو ہے خدا بندے کو دیا تو اسی رسول کے صدقے میں دیا اور اسی رسول کے ذریعے میں دیا۔ یہاں پر ایک بات اور کلیئر سنیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ رسول سے محبت کریں، نہیں، ہمیں تو محبت اللہ سے ہی زیادہ کرنی ہے، اس کے بعد رسول سے کرنی ہے، لیکن پہلے دل میں رسول کی محبت بسانی ہے، تب اللہ کی محبت بسے گی۔ جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی تب تک خدا کی محبت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی چیز لانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو جب تک وہ لائے گا نہیں تب تک آپ کو ملے گا نہیں، اور جب تک آپ ملے گا نہیں تب تک آپ اس کو استعمال کیسے کیجئے گا؟ کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ مثال کے طور پر آپ پان منگائے بازار سے، لانے والا جب تک لائے گا نہیں تب تک آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں، اور جب وہ لا کے دے دے گا تب آپ کھائیں گے۔ میرا رسول اگر نہیں آتے اور میرا رسول اگر قرآن لے کے نہیں آتے، نماز لے کے نہیں آتے، روزہ لے کے نہیں، زکوٰۃ لے کے نہیں، تو ہمیں کیا ملتا؟ تو ساری بات تو ہمیں رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ تو پہلے دل میں بسا لو قرینہ رسول کا ہے، قول خدا ہے، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس دل میں رسول کی محبت ہونا ضروری ہے، وہ رسول ہے اور اس رسول کی بات پر ہم کو عمل بھی کرنا ہے، تب جا کے خدا ہم سے راضی ہوگا۔ خدا کو راضی کرنے کا طریقہ میرے رسول نے فرمایا کہ میری امتیوں، تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور نماز سے تم اللہ کو راضی کر لو گے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت کر کے تم اللہ کو راضی کر لو گے۔ تو عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کریں تو کیسے کریں گے؟ آج ماحول یہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول کی فرمان کو بھی بھول جاتے ہیں، نہ اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے نہ رسول یاد آتا ہے۔ مثال ایک دے کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شادی کے موقع پر دیکھیے
100 घर लीजिए आप गिनती में शादी के नाम पर, 100 घर में 99 घर जो है अपनी शादियों की खुशी में अल्लाह व रसूल की फरमान को भूल जाता है, अल्लाह व रसूल की बातों पर अमल करना छोड़ देता है। जिसके घर में शादी है 99 घर इसी तरीके का मिलेगा, शायद कहीं कहीं 1-2 घर है कि इन खुशियों में भी अल्लाह व रसूल के फरमान पर अमल किया होगा। शायद आप देखिए, जिसके भी घर में शादी होती है, शादी वाले दिन वो नमाज छोड़ देता है, शादी वाले दिन अल्लाह का फरमान भूल जाता है, शादी वाले दिन रसूल की बात को भूल जाता है, शादी वाले दिन अल्लाह कहता है तुम गंदा काम करोगे, हराम काम करोगे, तुम्हें दोज़ख में जलाऊंगा, हर दिन याद रहता है, शादी वाले दिन इस बात को भूल जाता है। अब शादी वाले घर में जाके देखिए कि शादी के दिन आता है, खुशी का दिन आता है, इस खुशी में जो है वह सबसे पहला काम अगर कुछ किया है तो वह अल्लाह व रसूल का फरमान भूल बैठा है। ना नमाज पढ़ेगा, ना उस दिन अल्लाह से डरेगा कि ना औरतों को वो पर्दे में रखेगा, ना गाना बाजा से वो बाज आएगा, ना फाश कलामी से बाज आएगा, ना नाचने कूदने से वो बाज आएगा। उस दिन वो अल्लाह की बात को भी भूल जाता है, रसूल की भी बात को भूल जाता है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे खुदा मुझे खुशी मिली है तो आज जो है पहले सजदा हम करेंगे और तुझे राजी करेंगे, तब हम खुशी मनाएंगे। ये होना चाहिए। हमारे रसूल अपनी उम्मतियों के लिए अपनी उम्मत को याद कर करके रोते थे और कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता कर दे। लेकिन ये उम्मत ये इस मकाम पे पहुँचे हैं कि शादी के दिन सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, जिसकी बेटी की शादी होती है, जिसके बेटे की शादी होती है, उसके बाप से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए, उसकी बहन भाई से पूछिए, उसके रिश्तेदार से पूछिए कि तुम्हें कितनी खुशी हुई है, तो वो यकीनन कहेंगे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कितनी खुशी मिली है। आज लाजवाब खुशी मिल चुकी है, लेकिन इस लाजवाब खुशी में भूला तो वो किसको भूला? अपने रिश्तेदार को नहीं भूला है, अपने रिश्तेदार को तो काट दे के बुलवाया है, अपने घर वाले को भी नहीं भूला है, उसने तो दावत दे के बुलाया है, अपने खानदान को नहीं भूला है, उसको तो दावत दे के बुलाया है। अपने रिश्तेदार, अपने खानदान, अपने पड़ोस में किसी को वो नहीं भूला। भूला तो वो किसको भूला? रसूल के फरमान को भूल गया, खुदा की बातों को भूल गया, खुदा ने जो कहा उस पर अमल करना छोड़ दिया, रसूल ने जो फरमाया उस पर अमल करना छोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि अल्लाह तेरा फजल हुआ, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये नियामत मिली है, मुझे ये खुशी मिली है, इस खुशी को मनाने से पहले हम तुझे खुश करेंगे, हम पहले तुझे मनाएंगे, हम पहले तुझे राजी करेंगे, तब हम अपने खुशियों में आगे बढ़ेंगे। ये होना चाहिए। आज किसी के घर में शादी होती है, माँ बाप को खुशी बाद में मिलती है, पहले रसूल पाक को खुशी होती है। जब रसूल पाक की किसी उम्मती के घर में शादी होती है तो उसके माँ बाप को, यानी उस बंदे के या बंदी की माँ बाप को खुशी बाद में मिलती है, पहले रसूल पाक को मिलती है। और अगर शरीयत से हट के, इस्लाम के कानून से हट के अगर शादी कीजिएगा तो पहले तकलीफ रसूल पाक को होती है। अब आप समझिए और आप फैसला कीजिए कि अपने नबी को खुश करना चाहते हैं या अपने नबी को राज़ी करना चाहते हैं। अपने खुदा को खुश करना है, राज़ी करना है या नाराज़ करना है, फैसला खुद आपके हाथ में है। अगर शरीयत से हटके कीजिएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका।
اور بربادی بھی ہوگی، اور جب اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے تو حساب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی خوشیوں میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور رسول پاک کو منانے کی کوشش کریں۔